الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واللہ من الشیطان اللہم صلی صلاة کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجه الكریم وعلى آلہ واصحابہ فی کل لمحة ونفس بعدد معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام قرآن کے واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سید محمد وقاص ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے انسان کو سمجھانے کے لیے اور انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے مطابق واقعات اور قصص کے ذریعے احکامات کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں ایک فکر، ایک سوچ یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اور اللہ ہی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کی ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اور ہر قسم کی مصائب و آلام سے محفوظ رکھتا۔ بے شمار واقعات میں سے آج کی نشست کے لیے جو ہم نے واقعہ چنا ہے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک عرصے تک بنی اسرائیل اور فرعون کے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کا اور ہدایات کا فرعون پر اور فرعون کے ساتھیوں پر کوئی خاطر کا اثر نہیں پڑا۔ چنانچہ بجائے یہ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے، they teach حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام and the followers of موسیٰ علیہ السلام۔ جب ان لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، اللہ کب گوارا کرتا کہ اس کے پسندیدہ نبی کو اس طرح تنگ کیا جائے؟ لہذا رب کائنات نے حکم فرمایا، اے موسیٰ آپ مصر کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام فالوورز کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ فرعون اور فرعون کے ساتھی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں آپ۔ اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی اہل ایمان تھے تو سب اہل ایمان کا یقین ایک جیسا تو نہیں تھا۔ کچھ ایسے تھے جو ضعیف الاعتقاد تھے، جن کا اعتقاد، جن کا یقین، جن کا ایمان کمزور تھا۔ ڈرنے لگے اور کہنے لگے، اے موسیٰ دیکھیے فرعون آ رہا ہے اور فرعون اپنے ساتھ بہت زبردست قسم کا لاؤ لشکر لے کر آ رہا ہے، ہم لوگ تو خالی ہاتھ ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم تو دونوں طرف سے مارے گئے۔ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بالکل نہ گھبرائے، آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم بالکل اطمینان خاطر رکھو، صبر اور تحمل کے ساتھ رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ الغرض
کچھ دیر سفر کرتے کرتے یہ لوگ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سمندر کی آسمان سے باتیں کرتی موجیں، جو اونچی اونچی موجیں دیکھیں تو یہ ڈر گئے، کچھ اہل ایمان ڈر گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ، واپسی کا رستہ بھی نہیں ہے، تو سامنے سمندر ہے، ہم کہاں جائیں؟ اور کچھ ہی لمحوں میں فرعون اور فرعون کا جو لشکر جرار تھا، بہت بڑا لشکر، وہ لے کر کے پہنچ گیا۔ اب اسی شش و پنج میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کائنات، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، اور کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، پس ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ آپ سمندر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی، ایک عصا ہوتا تھا، عصائے موسوی آپ نے سنا ہوگا، اور عام اردو زبان میں اس کو لاٹھی کہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ اب یہ میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس نقطے کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ سمندر پر لاٹھی مارنے کا کوئی عقلی توجیہ ہے ہمارے پاس؟ آج کے اس دور میں کہ جہاں پر عقلیت اور ریشنلزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم میجرمنٹ کرتے ہیں اپنے دین کو ریشنلزم پر، when we do not understand some enjoins and instructions and commands of the Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam, we just say that it is irrational thing. Keep in your mind, not keep in your mind, but impose in your heart. What? That we believe in Allah, we don't see the being of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. ہم اس کو میجرمنٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو تول نہیں سکتے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، ہماری سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ بہت تھوڑا، ایک ڈراپ آف اوشن، علم کے سمندر سے قطرہ ملا ہے، اس قطرہ علم سے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم آج تک اپنی روح کو نہیں جان سکے کہ کیا روح ہوتی کیا چیز ہے، واٹ از سول۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آتی یا ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ دیر آر سو مینی تھنگس وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، لائک آپ میری وائس کو سن رہے ہیں نا، میری آواز سن رہے ہیں نا، لیکن ہم اس آواز کو دیکھ نہیں سکتے۔ باڈی میں کہیں پین ہو رہا ہے، اس درد کو دیکھ سکتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس اس درد کو پریسرو کر دیکھ سکتی ہے، کانٹ پرسیو the pain of the body. The medical science can't perceive the pain of the body. آج کیا بلکہ میرا یقین کامل ہے کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ سائنس بیسڈ آن ایزمپشن۔ تو یہ بات کہ لاٹھی سمندر پہ مار دو تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کے نبی تھے اور اسی نبی پر ہمیں ایمان لانے کا بتایا گیا ہے کہ کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو نہ آئے، ہمیں بینگ اے مسلم وی شوڈ ایکسیپٹ دا کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وین وی ایکسیپٹ دا کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسٹو اپون اس ہز گریٹ بلیسنگ۔ میں یقیناً آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس پوائنٹ
کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ باتیں گھر میں نہیں سکھائی جاتی۔ آج ہم نے جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہمیں خود نہیں پتا، واٹ از دا ایمبیشن آف آر لائف۔ اور ممکن ہے کہ آپ کا کوئی ایمبیشن آف لائف ہو، کوئی گول آف لائف ہو، لیکن میں اپنے بچوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، اس کے ارد گرد میں دنیا وہیں ختم نہیں ہو گئی، دنیا بہت بڑی ہے، اور اسلام ایک عالمگیر دین ہے، ایک آفاقی دین ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جتنی کتاب کا علم ہم نے پڑھ لیا، بس یہاں پر آ کے علم ختم ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ اٹ از دا ڈیوائن نالج، اور بغیر وحی کے، وداؤٹ دا ریولیشن نالج، وی کانٹ سروائیو اوور لائف۔ اب قرآن کریم نے فرمایا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے وحی کی اے موسیٰ تم سمندر پر لاٹھی مار دو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس قرآن کی آیت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ سمندر کے اوپر لاٹھی مارنے کا حکم دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی سمندر پر لاٹھی ماری، بغیر سوچے ہوئے، صرف یہ کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کا حکم ماننا چاہیے، مجھے فالو کرنا چاہیے کہ واٹ اللہ کمانڈز اس، وی شوڈ فالو دا کمانڈ آف آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جو ہی انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری، اپنا عصا، سمندر کی اتنی بلند و بالا موجیں ہیں، اس کے اوپر جو ہی لاٹھی ماری تو کیا ہوا؟ قرآن کریم فرماتا ہے فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پس ہم نے اس سمندر کے اندر راستے بنا دیے، بڑے بڑے راستے بنا دیے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ 12 سڑکیں نکال دیں، 12 سڑکیں نکال دیں، اور حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چلتے ہوئے، ان خشکی کے راستوں پر چلتے ہوئے سمندر کے دوسری طرف تشریف لے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنے مومنین کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ سمندر کے درمیان میں اور ان سڑکوں پر اترے، وی کانٹ امیجن، ہم تصور نہیں کر سکتے اس بات کا کہ کتنی عجیب و غریب سی بات ہوگی کہ سمندر کی پانی کی لہریں جو ہیں وہ ایسے کر کے ٹھہری ہوئی ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو لہر یہاں سے آ رہی تھی وہ یہاں ٹھہر گئی، ایک لہر یہاں سے آ رہی تھی وہ یہاں ٹھہر گئی۔ اب یہ لہریں ٹھہری ہوئی ہیں، اور ان ٹھہری ہوئی لہروں کے درمیان رستہ بنا ہوا ہے، اور اس رستے پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، سمندر کا پانی ایسے ٹھہرا ہوا ہے یوں کر کے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، میں مانتا ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، میں مانتا ہوں کہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرے گی، لیکن یہاں ہمیں جھکنا ہے، تسلیم کرنا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کی قدرت سے ہوا ہے۔ وہ رب کائنات جس نے بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان بنایا ہوا ہے، اور زمین بنائی ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے، قرآن کریم ایک مقام پہ فرماتا ہے یہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں، تم نے کبھی دیکھا کہ ان پرندوں کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اچھا، آپ کبھی سمندر پر گئے؟ یقیناً گئے ہوں گے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے کچھ دیر کے لیے آپ سمندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہیے، کچھ لمحوں کے لیے دیکھتے رہیے، دیکھیے آپ کا دل آپ سے کیا کہے گا کہ اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، سر پھری ہوئی موجیں کس کے حکم سے رکی ہوئی ہیں کہ وہاں سے لہر آتی ہے، ایک مخصوص پوائنٹ پر آ کر کے واپس چلی جاتی ہے، وہ مخصوص پوائنٹ، اس سے آگے پانی نہیں آ رہا، حالانکہ وہاں نہ کوئی بند باندھا ہوا ہے، نہ کوئی رکاوٹ باندھی ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، اوپن مطلب فیلڈ ہے، اوپن ساحل ہے، میدان ہے، چاہے تو لہریں آگے بھی آ سکتی ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے اس پوائنٹ پہ غور کیا؟ نہیں آ سکتی۔ ایک حکم الہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس نے سمندر کی موجوں کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ وہی حکم الہی آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے
سمندر کی موجیں جہاں تھیں وہیں ٹھہر گئیں۔ رب کائنات نے سمندر کی موجوں کو حکم فرمایا، اے سمندر تو اپنی تمام تر طاغوتی قوتوں اور اپنی تمام تر قوت کو ٹھہرا دے۔ کیوں کہ میرا پیارا موسیٰ اور اس کے چاہنے والے مومنین اب درمیان سے گزرنا چاہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اپنے مومنین کے ساتھ دریا اور وہ سمندر کراس کر گئے تو پیچھے جب فرعون کی فوج اور لشکر آ رہا تھا، فرعون نے دیکھا کہ وہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، راستہ بنا ہوا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون مان جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر لیتا، لیکن اس نے کیا کہا، کہنے لگا یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے بھائی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ اپنے لشکر کو اس نے آرڈر کیا کہ آپ بھی کود جائیے۔ فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ مومنین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ دیکھو دیکھو وہ فرعون اور فرعون کا لشکر بھی چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد پر اعتماد رکھو کہ اللہ جب اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے تو پھر کائنات کا کوئی شخص اس کو بگاڑ نہیں سکتا۔ فرعون اور فرعون کا لشکر بھی چلا آیا، آتا رہا۔ جب بیچوں بیچ سمندر کے وہ پہنچا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، جو ان کے پیچھے لوگ آ رہے تھے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ کو نجات دی اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے بعد والوں کو غرق کر دیا، جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے ان کو غرق کر دیا۔ اور اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ، ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس کے اندر ایک نشانی ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اہل ایمان کے لیے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، صرف قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو سنا کر، اس واقعے کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کا ایمان بڑھا رہا ہے کہ اگر تم دین کے لیے خدمت کرو، اللہ کے پیاروں کی فرما برداری کرو، اہل ایمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے جو صالحین امت ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، ان کی پیروی کرو، انہیں فالو کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور صالحین میں سب سے پہلا مقام ماں باپ کا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا انتہائی درجے کا ادب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں، صدہا آیات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد سے لے کے وہ ایک عرصے تک اپنے والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے والدین کا فرض تھا۔ کائے کا فرض تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ والدین سے کہتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ یہ تو آپ کا فرض تھا، دیٹ از یور ڈیوٹی۔ تو آئی ایم سوری ٹو سے یو، may I ask you one question, that who gives you this duty؟ کس نے مطلب یہ ڈیوٹی دی ہے؟ والدین کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی مطلب ہر قسم کی پرورش کریں؟ اینڈ پیرنٹس نورش، وائی دے آر نورشنگ دیئر چلڈرن؟ اگر والدین کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں تو پھر بچوں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنے والدین کا کے حقوق پورے کریں۔ یہ قرآن کریم تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب تمہارے والدین میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دو میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ڈونٹ سے اوہ. You see the word oh, it's a very simple word. The Holy Quran says us, when you use the word oh, it is not accepted Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ. تو صالحین امت میں سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو انہیں اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرائیں گے، ان کی پرورش کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی، ہماری دیکھ بھال کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آخر وقت تک اپنی قوم کو، اہل ایمان کو صبر و تحمل کا حکم دے رہے تھے. اور یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مصائب و آلام کی کتنے ہی آندیاں آ جائیں، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ آ جائیں، اہل ایمان کو صبر کرنا چاہیے. قرآن کریم کا ایک اور مقام، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والوں جب تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو تو اس وقت بھی تمہیں ثابت قدمی چاہیے، صبر و تحمل چاہیے. اور ثابت قدمی اور صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اور اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. تو اس واقعے میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور اس واقعے میں ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی محض لکڑی کی لاٹھی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے سینکڑوں کام انجام دے رہی ہے لاٹھی، جس میں سے جب آپ نے اس لاٹھی کو اب سمندر کی لہر پہ جب مارا ہوگا تو یقیناً لاٹھی ڈوب گئی ہوگی. لیکن قرآن کریم نے ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں کیا. قرآن کریم نے ایک سمپل سی بات فرمائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان اضرب بعصاک البحر، سمندر پہ اپنی لاٹھی مار دو. جیسے کہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. قرآن اپنے ماننے والوں سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو مان لو. تمہارا کام بندہ ہونے کی حیثیت سے حکم کو ماننا ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس عمل کی جزا کی پرواہ کیے بغیر، کسی بھی قسم کے ریٹرنز کی پرواہ کیے بغیر تمہارا کام ہے عمل کرنا. ایک طرف بندے کا عمل ہے، دوسری طرف اس عمل کی جزا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جزا بھی بس ابھی مل جائے، ہمیں فوراً جزا چاہیے، فوراً جزا نہیں ملتی. دنیا کا نظام ہمارے سامنے دلیل ہے. آپ زمین کے اندر ایک چھوٹا سا بیج لگاتے ہیں، وہ بیج زمین کی مٹی میں دبا دیتے ہیں، پھر وہ بیج کی پھٹتا ہے، پھر اس میں سے پو نکلتی ہے، پھر چھوٹی سی کلی نکلتی ہے، پھر پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جناب والا اس کو چڑیوں سے بچانا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہوتا ہے، آندھی طوفان سے بچانا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ ایک چھوٹا سا درخت بنتا ہے. درخت بننے کے بعد اس میں کلیاں آتی ہیں، کلیوں کے بعد پھول آتے ہیں، پھول کے بعد پھل آتا ہے، پھل کے بعد وہ پکتا ہے، پکنے کے بعد ٹوٹتا ہے، پھر جناب کہیں وہ منڈی میں جاتا ہے، تو پھر ٹھیلے پہ آتا ہے، تو ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، تو اب ہم اس کو دھو کے کھاتے ہیں. اتنا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، تب کہیں جا کے آم کھانے کو ملتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی نماز پڑھی، ابھی اس کا اجر مل جائے آپ کو؟ ابھی آپ نے یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کا درود پڑھا ہے تو ابھی آپ کو اجر مل جائے؟ ابھی آپ نے یا اللہ تو میری پریشانی دور کر دے، یا اللہ تو مجھے بیماری سے صحت دے دے، بس ابھی آپ نے دعا کی یوں ہی آپ کو صحت مل جائے؟ اللہ تعالیٰ یہ صحت دینے پر قادر ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ تم نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا، وہ تمہارا کام ختم ہو گیا. تم نے اپنا عمل کر لیا، وہ تمہارا کام ختم ہو گیا. اب اس کی جزا کیا ہے؟ اس جزا کے لیے تمہیں عجلت کی ضرورت نہیں ہے.
تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جزا کب ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی میں کوئی کمال نہیں، یہ عام لاٹھی کی طرح ہے، یہ ایک عام لکڑی کی لاٹھی، لیکن اس لکڑی کی لاٹھی کے اندر جو خصوصیات پیدا ہو گئیں وہ خصوصیات اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئیں۔ اب اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ لاٹھی جو ہے وہ خدا ہو گئی، یا خدا اس لاٹھی کے اندر حلول کر گیا، انکارنیشن کر دیا، انکارنیٹ ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ صرف کیا ہے، جو چیز کام میں جس پوائنٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہے امر ربی، حکم الہی۔ امر ربی مین حکم الہی، کمانڈز آف اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، بس اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ تم دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ پیارے بچوں اور سامعین اور ناظرین، قرآن کریم نے ان واقعات کو بیان کر کے ہماری تفہیم اور ہمیں سمجھایا ہے کہ تم اللہ کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو، تم دین کا کام کرتے رہو، دین کے لیے خدمت کرتے رہو، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اللہ تمہاری مدد فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو پڑھنے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ فہم قرآن اور قرآن کا سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کے قریب لائیں، اور قرآن کے قریب لا کر ان بچوں کو بتائیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے واقعے کے ساتھ، قرآن کریم کے ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے آئندہ پروگرام تک ہمارا انتظار کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔